اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی ویمیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وإذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کے مانند جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمتوں والا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح اصول اور ضابطہ بیان فرمایا کہ یہ جو اسلام دین ہے اس کے بارے میں کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اس کو قبول کرنا ہے، یعنی اگر اسلامی مملکت میں ہے، اسلامی حکومت کے اندر ہے تو بھی اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور پوری تاریخ میں دیکھیے آپ واحد مذہب اسلام ملے گا جس میں آپ کو کوئی زبردستی نہیں ملے گی، ورنہ جب اقتدار آیا تو تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں کہ لوگوں نے مذہب کے بارے میں زبردستی کی 2 طریقے سے۔ ایک تو یہ مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکا، خاص طور سے اہل ایمان، پوری تاریخ انسانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو روکا گیا، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت
موسیٰ، حضرت اسحاق، انبیاء اکرام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سب کو روکا گیا، اہل ایمان کو عمل کرنے سے روکا گیا، لیکن آپ پوری تاریخ میں یہ نہیں بتا پائیں گے کہ زور زبردستی اور ظلم کے ساتھ ایمان والوں نے کفر اور شرک سے لوگوں کو روکا، ایسا آپ کبھی نہیں بتا سکیں گے۔ آج کا جو دور ہے جدت پسندی اور جمہوریت کا دور ہے، انسانی آزادی کے خوبصورت نعروں کا دور ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ورنہ نہ مساوات ہے دنیا میں، نہ آزادی کا حقیقت میں وہ معاملہ ہے جس کا شور اور اعلان کیا جاتا ہے، کیونکہ مساوات کا جہاں تک معاملہ ہے، گورے اور کالے کے جھگڑے امریکہ میں عام بات ہے، آئے دن اس پر تحریکیں چلتی ہے۔ ہندوستان کے اندر نچلی ذات کے ساتھ ہونے والے مظالم، یہ انسانی تفریق کی منہ بولتی داستانیں ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے، جیسے یورپ اور امریکہ کا معاملہ برتری کا، پھر علاقائی سطح پر جو ہوتا ہے وہ ہمارے علاقے کا، ہمارے ملک کا، ہماری ریاست کا، ہماری برادری کا، یہ سب تفریقیں آپ کو ملے گی، یہ تمام چیزیں۔ تو مساوات اور اس کے ساتھ مذہبی آزادی، آپ دیکھیے یہ ترقی یافتہ ممالک، دنیا کی 5 سپر طاقتیں ہیں، اس میں سے ایک سپر طاقت ہے فرانس، ان لوگوں کے پاس ویٹو پاور ہے، یعنی اقوام متحدہ کے اندر اگر کوئی چیز منظور ہوتی ہے تو اس کو وہ اپنے پاور کے ذریعے سے ویٹو کر دیتے ہیں، اس کو اڑا دیتے ہیں، یہ حقوق انسانی کے علمبردار بنتے ہیں، دعوے دار بنتے ہیں، اس میں ایک ملک ہے فرانس۔ اب بنا کپڑے کے گھومے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اسکارف پہن لیا، پردہ ڈال لیا تو اس پر پابندی ہے، اور کتنی بہتی دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے مذہب اور سماج اور معاشرے کے اندر اجنبیت یعنی بالکل الگ لگے، یہ برداشت نہیں ہے، حالانکہ ایک آدمی صلیب پہن کے چلتا ہے تو وہ الگ ہے، عیسائی نے پورا ڈریس پہنی ہوتی ہے تو الگ ہوتی ہے، عیسائی پادری جبہ پہنے ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں، سماجی عام ڈھرے سے الگ ہوتے ہیں، لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ اصل میں تنگ نظری اور تعصب کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد مساجد پر حملے، آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ مسلمانوں میں کوئی مذہبی گروہ جو مذہب کو ماننے والا ہو، عبادت کرنے والے افراد کے اوپر حملہ آور ہوا، عبادت گاہوں کو توڑا گیا، تاریخ بہت بنائی گئی، لیکن موجودہ دور کے اندر مساجد پر حملے اور مسجدوں کو شہید کیا جانا، یہ سب ہو رہا ہے، اور یہ ان نعروں کے ساتھ ہو رہا ہے جو مذہب، مساوات اور برابری اور لوگوں کو کھلے دل سے قبول کرنے کے نام پر ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا ابھی پیچھے، پردے کا، کورٹ سے پوچھا گیا فنڈامنٹل رائٹس ہندوستانی قانون تو وہ اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہندوستان میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ ہر شخص اپنے مذہب پر عمل کرے، اس کا اعلان کرے، اس کا اظہار کرے، یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے، لیکن اس پر بھی پابندی کی بات، یعنی اسلام میں یہ ہے یا نہیں، یہ فیصلہ ایمان اور اسلام کے ماننے والے اس کے ماہرین کی بجائے وہ کریں گے جو اس کی تعلیمات سے ناآشنا اور نابلد ہیں، وہ کریں گے جو اس کی فنی باریکیوں کو نہیں جانتے۔ تو یہ جو معاملات ہیں طاقت کے زور پر روکنا، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ واحد مذہب ہے دنیا کا۔ کبھی آپ کسی مسلم ملک میں نہیں سنیں گے کہ کچھ گنڈے موالیوں نے، کچھ ہتھیار بردار لوگوں نے ایک کمزور بےکس آدمی کو پکڑ کر کے کہا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا، کبھی آپ نے کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہوگا، اور اگر ہوگا تو سب سے زیادہ اگر اس کی مخالفت کوئی قوم کرے گی تو وہ مسلمان ہوں گے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات پر نہیں عمل کرنے والے لوگ یہ کریں گے سب سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، آپ کو شعور ادراک دیا، سمجھ دی، فہم دیا، قوت فیصلہ دی، صحیح اور غلط کی تمیز دی۔ اب اس کے بعد آپ کے اوپر ہے یہ کہ آپ اس کو کس کو قبول کرتے ہو، صحیح کو یا غلط کو، کوئی زور زبردستی نہیں ہے آپ کے اوپر۔ ان آیتوں کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ مدینہ کے اندر جو یہودی تھے تو چونکہ یہ اہل کتاب تھے، علمی برتری تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، ان میں جادو وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، جھاڑ پھونک وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، اور مذہبی گفتگو چلتی تھی، مذہبی معاملات تھے ان کے۔ تو انصار چونکہ یہ کسی آسمانی مذہب کے ماننے والے نہیں تھے تو ان سے مرعوب رہتے تھے، اور ان کے سامنے
تعظیم سے رہتے تھے. جب ان کے ہاں ایسا مشہور کر دیا یہودیوں نے کہ اگر تمہارے یہاں اولاد پیدا ہو اور جیے نا، جیسے 2 بچے 3 بچے ایک کے بعد ایک پیدا ہوئے اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، تو اس بچے کو آپ ہمارے یہاں دے دو پرورش کے لیے، یہودی بنا دو، بس بچے جینے لگیں گے. شیطان اس قسم کی چیزیں ڈالتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ایسی بدعقیدگی مسلمانوں میں آج بھی ہے. آدمی سوچتا ہے یہ کیسے کیا ممکن ہے. آج دیکھیے ہمارے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو کچھ لوگ بھیک مانگنے میں نکلیں گے. جب ان سے پوچھا جائے کیا بھیک مانگتے تو کہا یہ بچہ پیدا ہوا تو اس سے پہلے جو بچے پیدا ہوتے تو مر جاتے تھے، تو ہم نے یہ منت مانی کہ 5 سال تک اس کو بھیک کا کھلائیں گے پلائیں گے. تو ابھی عید آ رہی ہے، اس کی تمام چیزوں کی ضروری ہے خریدی، اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. اب جب زیادہ تحقیق کی، ہم نے خود جب پوچھا کہ یہ کیا فلسفہ ہے، تو کہا اصل میں بھیک جو مانگ رہے ہیں تو یہ تو دوسروں کو مقدر کا لکھا ہوا رزق ہے، اس کو مل رہا ہے جو اس کو دیا جا رہا ہے، تو مقدر والا کچھ چالو نہیں ہوا تو یہ زندہ ہے. اب 5 سال بعد مقدر والا چالو ہو جاتا ہے. بڑا عجیب فلسفہ ہے، یہ جہالت ہے. کچھ لوگ اسی بنیاد پر نام رکھتے ہیں ایسا جو کسی مذہب میں نہ آئے، جیسے دھگڑیا سپڑیا، یہ سب نام جو رکھا جاتا ہے اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ کسی مذہب میں نہیں آتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک الموت جو ہے اس کے پاس مذہب کی لسٹ ہے، اب اس میں تو یہ نام آتے ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے بچ جاتا ہے. اس قسم کی بدعقیدگیاں ہر دور میں پائی گئی ہے. لوگ بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، لیکن وہی رہتا ہے معاملہ. توحید پرست جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کے 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے تینوں کو بچپن میں اٹھا لیا. قاسم، ابراہیم، طیب و طاہر ان کا لقب. 2 بیٹیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دے. کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا کسی کو صرف بیٹے، کسی کو صرف بیٹیاں، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو عقیدہ ایمان والوں کے یہاں یہ نہیں ہے. بہرحال اس کی وجہ سے جب وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے تو یہودی ہو گئے. اب جب اسلام قبول کیا، اسلام کی آفاقیت، اس کی ابادیت اور توحید سمجھ میں آئی، تو بچوں کے لیے سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں والدین کہ میرا بیٹا جہنم میں جلے، میرا بیٹا گمراہی اور ضلالت کے راستے پر رہے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہو. سب سے زیادہ بے چین کرنے والی چیز ایک مومن کے لیے یہی ہوتی ہے. اسی لیے ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں میرے والد کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے لیے اللہ سے گزارش کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے. اللہ کے رسول دعا فرماتے ہیں، گھر جاتے ہیں، پانی گرنے کی آواز ہے، والدہ کہتی ہے ابو ہریرہ رک جاؤ. اس کے بعد جب اندر داخل ہوتے ہیں تو کہتی ہے کس طرح اسلام میں داخل ہوتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں فوراً. اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگی تو بہت زیادہ باپ سب سے زیادہ اپنی اولاد کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. تو ایمان جب قبول کیا تو انہوں نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو مسلمان بنانے میں اس پر کچھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی. اللہ نے بالکل واضح اعلان کیا کہ عام آدمی تو عام آدمی، گھر کے اندر اگر آپ کی اپنی اولاد بھی ہے، زبردستی نہیں کرنا ہے. ایمان دل سے ماننے کی چیز ہے، یہ طاقت کے ڈنڈے پر، طاقت کے زور پر نہیں. اب اسی میں یہ جاہلانہ جملہ جو دنیا میں مشہور ہے کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا. حالانکہ میں اکثر اس کے جواب میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ درست جملہ یہ ہے کہ اسلام تلوار سے بھی نہیں رکا. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام تلوار سے بھی نہیں رکا. پوری توانائی، پوری طاقت لگا دی گئی، ہر دور میں تلوار اسلام کے خلاف استعمال کی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں رکا. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں کہ لین پول ایک انتہائی تنگ نظر اور تعصب پسند مورخ ہے. یہ 3-4 مورخ جو ہیں مورخین، لین پول، سیڈیو، لامارے، انتہائی تنگ نظر. لین پول لکھتا ہے کہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا، ہمیشہ، کہ جو بادشاہ کا مذہب وہ رعایا کا مذہب، ہمیشہ ایسا ہوا. لیکن تاریخ کا پہلا واقعہ یہ ہے کہ جو رعایا کا مذہب تھا وہ بادشاہ نے قبول کیا. تاتاری وسط ایشیا سے اٹھے، پورے بلاد اسلامیہ کو رون دیا.
بغداد میں ایسا قتل عام ہوا کہ جو نہر دجلہ ہے وہ سرخ وہی، ایسا معاملہ تھا، 40 لوگوں کو ایک تاتاری قتل کر دیتا تھا، اتنی مخدوش صورتحال تھی۔ لیکن آپ تاریخ پڑھیے، 100 سال کے اندر یہی تاتاری اپنے غلاموں کا مذہب قبول کر لیا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ تو اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اعلان کیا ہے قرآن میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت اور ضلالت روشن ہو چکی، ہدایت کی دلیلیں بھی اور ضلالت اور گمراہی کے واضح دلیلیں دے دی جا چکی۔ اور تم خود اپنی فطرت سے پوچھو، فطرت سے سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جھوٹ مت بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹے پر۔ کیا سماج اور معاشرے میں جھوٹے کو قبول کیا جاتا ہے؟ معروف جتنی ہے سماج کی مقبول، فطرت انسانی کی مقبول، شرافت کے اعلیٰ معیار کی علامت ہے، جتنی بھی معروف ہے، اور جتنی بھی منکر ہے، ضلالت، بے عزتی، سماج اور معاشرے میں بری نگاہوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے مثلا جھوٹ، چوری، زنا، کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کا مال غصب کرنا۔ سماج اور معاشرے میں کبھی آپ نہیں دیکھیں کہ کسی چور کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام نے کہا ہے چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، قتل نہ کرو، یہ سب معروف کا حکم ہے۔ تو واضح ہو چکی، سماج اور معاشرے کے اہل شعور حضرات بھی اس کا واضح فیصلہ، اور سماج کی عزت و احترام اور نفرت کا تعلق بھی اسی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ واضح ہو گئی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اوپر پوری آیت توحید، آیت الکرسی گزری۔ اب یہ اصول بتانے کے بعد کہا جا رہا ہے جو ایمان لے آیا اس کا فائدہ کیا ہے۔ ایمان کا فائدہ بے شمار فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہاں بیان کیا گیا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ یعنی ایسے کڑے کو اس نے تھام لیا کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، بکھرنے والا نہیں ہے، ایسے راستے پر چل گیا جو منزل تک پہنچانے والا ہے، جس راستے پر ایسے موڑ نہیں آتے ہیں، ایسی بھول بھلائیاں نہیں آتی ہے کہ آدمی راہ بھٹک جائے، ایسے راستے کا راہی ہو گیا۔ ایسے عمل اور کردار کو اس نے اپنا لیا کہ سب کے حقوق اس کے ذریعے وہ ادا کر رہا ہے، خالق کے بھی اور مخلوق کے بھی حقوق ادا کر رہا ہے۔ ایسی چیز اس نے تھام لی، یعنی اس کڑے کو جب وہ تھاما تو وہ گھر میں جب آیا تو ساروں کے حقوق ادا کرنے والا آیا۔ بیٹے کی شکل میں تھا باپ کا فرما بردار تھا، باپ کی شکل میں آیا تو اولاد کی تربیت کرنے والا اور ان کے ساتھ انصاف کرنے والا۔ اگر وہ بیوی کی شکل میں ہے تو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی۔ اگر وہ ماں کی شکل میں ہے تو بچوں کی تربیت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے والی۔ پڑوسی کی شکل میں ہے تو پڑوسی کو تکلیف نہ دینے والا۔ تاجر کی شکل میں ہے تو دھوکہ نہ دینے والا، مال کا عیب چھپانے والا نہیں، ڈنڈی نہیں مارنے والا۔ اگر وہ لین دین کر رہا ہے تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں، کسی کے مال کو غصب کرنے والا نہیں۔ اگر وہ گفتگو کر رہا ہے تو جھوٹ بولنے والا نہیں، غیبت چغلی کرنے والا نہیں، کسی کو برے لقب سے پکارنے والا نہیں۔ زندگی کے جس شعبے میں مضبوط کڑا اگر اس نے ایمان کا، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کا پکڑ لیا ہے تو یہ کڑا چھوٹتا نہیں ہے۔ ہر جگہ اس کے اندر کا جو نور ہے، ہدایت کے نور لوگوں کے لیے اور اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، کبھی نہ ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، یہ صفت بیان کی گئی۔ ہر وقت جب وہ کچھ کر رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ مجھ کو میرے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ میں نے اپنے رب پر ایمان کا اعلان کیا ہے تو مجھ کو اپنے رب کی فرما برداری کرنا ہے، اس کے احکامات کے مطابق مجھ کو عمل کرنا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، اللہ تعالیٰ خود ان کا کارساز ہے۔ اب اس کی کارسازی ایمان کا فائدے میں سے فائدہ، اور انہیں وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ ہدایت قبول کرنے کا جو فائدہ ہوتا ہے، زندگی کے کسی بھی موڑ پر واضح رہنما خطوط موجود ہے، ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
جب ایمان دل کے اندر رہتا ہے تو صحیح قدم اٹھانے کی توفیق دیتا ہے، اس کو ایک نور دیتا ہے، اسی نور اور روشنی میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ مومنین کا ولی اللہ تعالیٰ ہے جو انہیں صحیح فیصلے کی توفیق عنایت کرتا ہے، صحیح قدم اٹھانے کی توفیق عنایت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافروں کا اولیاء شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اب جب ان کے اولیاء شیاطین ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں، طاغوت کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ طاغوت شیاطین ہے، طاغوت نفسانی خواہشات ہے، طاغوت ذاتی مفاد ہے، طاغوت اپنے علاقائی انا ہے، طاغوت برادری واد ہے، طاغوت خاندانی تکبر اور استکبار ہے۔ ہر وہ چیز طاغوت میں داخل ہے جو اسلام پر عمل کرنے میں مانع ہو اور اسلام کے علاوہ کسی اور کی طرف لے کر جائے، یہ سب طاغوت میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر، اب جب یہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی اندھیروں کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی ضلالت کی طرف۔ اب جلالت کی طرف چلا گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب ان کا انجام بھی بتا دیا گیا، جو ایمان والے ہیں ان کا انعام اور ان کا انجام دونوں ایک ساتھ بیان کر دیا گیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، تو کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو کافر ہونق رہ گیا، بھاؤ چکا رہ گیا۔ یہ نمرود کا واقعہ ہے کہ جب اس کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے کے لیے گئے، توحید پیش کی، تو اس نے اپنی خدائی کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو جب انہوں نے پیش کیا تو اس نے یہ کیا، تب انہوں نے اس سے بالکل سادی سی چیز جو کسی کی بھی عقل میں آ جائے، میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ربی الذی یحیی ویمیت، جلاتا اور مارتا ہے۔ اب یہ بیوقوف کیا جواب دے رہا ہے؟ قال انا احیی وامید، میں بھی زندگی اور موت دیتا۔ اب اس کا مظاہرہ کیسے کیا؟ ایک بے گناہ جس کی موت طے، یعنی جس کو چھوڑ دینا تھا، اور ایک گنہگار جس کی موت طے تھی، اس کو چھوڑ دیا اور اس بے گناہ کو کھڑا کر کے قتل کروا دیا۔ کہا یہ عجیب بیوقوف آدمی، ارے تیرے اندر اگر زندگی دینے کی صلاحیت ہوتی تو اپنے ابائی کو نہیں مرنے دیتا، تیرے ابا اور دادا سب مر گئے اور تو کہتا ہے انا احیی وامید۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بودھی عقل کا آدمی تھا، تو جب کوئی بودھی عقل کا آدمی ہوتا ہے تو اس کو دلیل ایسی دی جاتی ہے، دو پہلو اس میں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس دلیل کے بعد اس کو جواب نہ بن پڑے، کیونکہ وہ کٹ حجتی کر رہا ہے، یہ کٹ حجتی تھی اس کی، تو ایسے موقع پر یہ ایک چیز۔ دوسری بات، جو دوسرے افراد بیٹھ کر کے اس گفتگو کو سن رہے ہیں تو کبھی گفتگو میں مخاطب کے ساتھ ساتھ جو گفتگو کر رہا ہے، جو افراد سن رہے ہیں، ان کی ہدایت پر بھی نظر ہوتی ہے کہ ان کے دل میں فوراً بات اتر جائے، ایسی ہونا چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال۔ اب غور کیجئے کہ یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، نیاز فتح پوری مولا بالدامن، نیاز فتح پوری جس نے من و یزدہ لکھی ہے، بہت بڑا تحریہ گزرا ہے وہ، اور شاعری بھی تھی، اس کی ادب کا آدمی تھا۔ تو اس نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کو پلٹ کر کہنا چاہیے کہ تو تیرے رب سے کہے کہ سورج کو مغرب سے نکال۔ تو اس پر بڑا زبردست تبصرہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ اتنا بڑا تحریہ وہ بھی نہیں تھا، نمرود بھی اتنا بڑا تحریہ نہیں تھا
کیونکہ فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تو سمجھو کمر تک نہیں گئے، وہ لوگ انسانوں تک ہی رہتے تھے. زمین اور آسمان کے بارے میں کبھی نہیں کہ میں نے زمین کو بنایا، میں نے یہ سب دعویٰ کبھی نہیں کیا. اور دنیا میں جتنے بھی معبودان باطل ہیں جن کی پوجا، عبادت اور پرستش کی جاتی ہے، کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا دنیا کی قوموں نے کہ یہ تمام کائنات کو ان لوگوں نے پیدا کیا ہے، سورج کو پیدا کیا ہے. کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تو سورج نکلتا رہا. نمرود خود جب پیدا ہوا تو اس کی سلطنت میں بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو اس سے عمر میں بڑے تھے، اس کی پیدائش سے پہلے سورج کو نکلتے دیکھ رہے تھے. تو یہ جب پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو اس کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج بھی دنیا میں جتنے بھی لوگ شرک میں مبتلا ہیں، آپ دیکھیے یہ سب کے سب دوسرے معاملات میں بولتے ہیں، لیکن یہاں کوئی نہیں کسی پیر فقیر کے بارے میں، کسی دیوی دیوتا کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا فَبَهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا، حولق، لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے. یہ اتنی واضح اور روشن دلیل تھی کہ اس دلیل کو آ جانے کے بعد اس کو مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن اس نے نہیں مانا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. واضح روشن دلیلیں آ جانے کے باوجود جب آدمی حق کا انکار کرتا ہے تو بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قبول والی صلاحیت اس کی ختم ہوتی ہے، معدوم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح چیزیں بھی قبول نہیں کرتا. بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے. اور کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال لن یحییہ ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت. یا اس شخص کے معنی جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی. وہ کہنے لگا اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا. یہ جو آیتیں ہیں قرآن میں کئی مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مارنے کے بعد زندہ کیا. بنی اسرائیل کا جو واقعہ پہلی پارے میں گزرا اس میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مارنے کے بعد ان لوگوں کو زندہ کیا. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ واقعہ ان کا ہے. بخت نصر نے جب حملہ کیا، فلسطین کو پورا تاراج کر دیا، یہودیوں کا قتل عام کیا، تو ایک بہت بڑی تعداد کو گرفتار کر کے لے گیا. جب وہ گرفتار کر کے لے گیا تو اس میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، یا جو بھی دور تھا. وہ وہاں سے جب لوٹ رہے تھے تو ان کے پاس جو ان کا گدھا تھا کھچر، اس کے ساتھ تھے. ایک بستی کے پاس جب وہ گزرے تو کہنے لگے کہ یہ تو پوری بستی ختم ہو گئی، ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جلائے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہنے لگے کہ اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ کسی طرح اسے نہیں زندہ کرے گا، پوری بستی پڑی ہوئی تھی. قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے. پھر اس کے بعد اٹھایا. جب حضرت عزیر نے یہ جملہ کہا تو ان کو موت طاری ہو گئی. اب ان کے ساتھ ان کا گدھا کھچر جو ہے، اصل میں جنگلی گدھا جب کہا جاتا ہے تو کھچر کو کہا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ ان کا گدھا تھا، کھانے کا سامان بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعام وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال گزرنے کے بعد جب اللہ نے زندگی دی اور جب ان کو دوبارہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد جب سوال کیا تو چونکہ جب ان کی موت واقع ہوتی تو صبح کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندگی ملی تھی شام کا وقت تھا، تو پہلا اول ویلا میں خیال یہ آیا کہ صبح سے شام ہو رہی ہے. دوسرا خیال یہ گزرا ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹہ سویا رہ گیا ہوں گا، کیونکہ اس سے زیادہ نیند نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے یہ ہوا ہو. تو یہ دو خیالات کی وجہ سے یہ کہا. کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا تو 100 سال تک رہا، 100 سال تک کے اسی حالت میں رہا. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، بالکل خراب نہیں، کھانا بالکل سلامت تھا. حضرت عزیر
علیہ الصلوۃ والسلام 100 سال کے لیے اللہ نے مار دیا۔ دوسری چیز، آپ کے ساتھ آپ کا کچر جو تھا، آپ کا گدھا، فرمایا پھر اب تو آپ اپنے گدھے کو بھی دیکھ۔ اب جب گدھے کو دیکھا تو گدھا کچھ نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عزیر گدھے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گوشت پوشت چڑھایا اور بالکل جیسا تھا ویسا اس کو کھڑا کر دیا۔ کھانا خراب نہیں ہوا، گدھے کا پورا وجود ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کو زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی دینے والی اور موت دینے والی۔ پیچھے معاملہ گزرا، اب دیکھیے تینوں چیزوں کو ملا لیجئے، توحید کی پوری آیتیں، آیت الکرسی گزری، دین کا پورا معاملہ گزرا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ پھر ضلالت پر اگر ایک آدمی بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو اڑ جاتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے دلیلوں کے ساتھ، اور وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو سچا خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا دنیا میں کوئی ہے جو کسی کو زندہ کر سکا؟ جھوٹے سچے واقعات بہت بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے یہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ کو ملے گا، جب وہ پرندہ بناتے تھے مٹی کا، طیرم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کہتے تھے وہ اڑ جاتا تھا۔ قم بِإِذْنِ اللہ، مردے کو کہتے تھے اٹھ، اللہ کے حکم سے، ان کی کوئی قدرت نہیں تھی۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام انہوں نے دیکھا کھڑے کھڑے کہ بیٹھے ہوئے اور پورا گدھا جو ہے ان کا جانور پورا کے پورا زندہ ہو رہا ہے۔ ہم نے تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اور قدرت نہیں رکھتا۔ یہ نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام، اور انہی کے بارے میں یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، بس یہیں پر بہت ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں معمولی سی کرامت کسی کی اگر مشہور ہو جائے، سچی اور جھوٹی ایک الگ بات ہے۔ جیسے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہے، کبھی موقع رہے گا تو میں اس کی تفصیلات بناؤں گا۔ ان کی کرامتیں جو بیان کی جاتی ہے تو پہلی کتاب اس عنوان پر جو لکھی گئی ہے وہ آپ کے دنیا سے گزرنے کے 150 سال بعد، اور اس کے بعد کتابیں لکھی گئی اور کوئی سند نہیں ہے اس میں، کوئی سند اس میں موجود نہیں ہے، جتنی بھی کرامت کی، اور اس کے بعد 300 400، اور آج کا دور تو ایسا ہے کہ آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ان کی جھوٹی کرامتیں گڑ گڑ کر کے لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، عجیب عجیب واقعات۔ ابھی پچھلے دنوں ایک عالم کی تقریر آئی، استغفر اللہ کا خوف دلوں سے نکل چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شب معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا پر جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبر و خوبصورت نوجوان کو دیکھا، اور پھر اس کے کاندھے پر آپ نے پیر رکھا اور پھر اوپر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ یہ کون تھا؟ اللہ رب العالمین سے سوال کیا اللہ کے نبی نے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عبد القادر جیلانی تھے۔ استغفر اللہ، عجیب جہالت ہے۔ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ علم و غیب تھا، اب غیب کا علم تھا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا، تو یہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور کذاب۔ شرم نہیں آتی بیان کرتے ہوئے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے روز ابو جہل جا کر کہتا ہے کہ تیرے نبی یہ بیان کرتے ہیں، خبر نہیں ہے، اور یہ وہاں موجود ہے۔ انبیاء اکرام، کوئی پہلے آسمان پر، کوئی دوسرے آسمان پر، حضرت ادریس دوسرے پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے پر، حضرت یوسف علیہ السلام چوتھے پر، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر حضرت ابراہیم۔ یہ دیکھیے انبیاء کرام یہ سب نہیں پہنچے، تو اس قسم کی ہے۔ بلکہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہے، تاریخ اٹھا کر کے کوئی دیکھے، ابھی ایسی کرامت بیان کرتے ہیں لوگ۔ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی اوپر آ گئی، نیچے آ گئی، وہ سب تاریخ پڑھ گیا آپ کی قبر ہے ہی نہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ ہے یہ۔ آپ کی وفات کے بعد غلط کیا ایک بادشاہ نے آ کر کہ آپ پوری
قبر آپ کی کھدوا کر دجلہ میں ڈال دی، پوری قبر کھدوا کر کے، تاریخ ہے یہ، لیکن نہ جانے کتنی۔ تو ایسی کوئی بھی کرامت مشہور ہو جاتی ہے، سچی اور جھوٹی ایک الگ بات ہے، لیکن مشہور ہو جاتی ہے، لوگ اپنا عقیدہ خراب کر دیتے ہیں، مشکل کچھ اور حاجت روا بنا لیتے ہیں۔ یہی چیز یہودیوں نے کی، حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا، جس کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھ سے کیا، لیکن یہودیوں نے اپنا عقیدہ خراب کر لیا۔ ایسے ہی کوئی کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر لوگ اللہ کی عظمت و بڑائی اور کبریائی تسلیم کرنے کی بجائے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی گمراہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یہ دونوں واقعات اصل میں بالکل ملے ہوئے ہیں، اس لیے اس کا بھی ترجمہ کر کے صرف وہ اختصار سے کہہ کر کے میں یہ بات پوری مضمون ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو حضرت عزیر علیہ السلام کا ختم ہو جانا، آپ کے کھانے کا محفوظ رہنا، آپ کے گدھے کا ختم ہو جانا، آپ کے سامنے آپ کے گدھے کا زندہ ہونا۔ ذرا سوچئے اللہ کی قدرت کاملہ، انسان ختم، جاندار ختم، اور بے جان جانا محفوظ، بے جان کھانا محفوظ۔ وہ سارے قدرت و اختیار کا تن تنہا مالک ہے، وہ جس چیز کی چاہے حفاظت کرے، جس چیز کو چاہے ختم کر دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توحید کا پیغام پہنچانے والے بندے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے بندے، انبیاء کرام کو ایسی نشانیاں اور علامتیں بتاتا ہے، ان کا مشاہدہ کچھ ایسا رہتا ہے کہ ان کا یقین، قلبی یقین جو ہوتا ہے، عین الیقین میں بھی تبدیل ہوتا ہے، آنکھوں سے مشاہدہ بھی۔ اسی لیے کسی بھی قسم کے حالات میں انتہائی یقینی انداز میں رب کا پیغام پہنچاتے ہیں، بہت یقینی انداز میں وہ بات کہتے ہیں، انتہا ہوتی ہے وہ، انتہا۔ جب کہا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تاکہ میرے دل کو لیطمئن قلبی، تسکین ہو جائے۔ فرمایا 4 پرندے لے ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر پہاڑ پر ان کو ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا 4 پرندے لے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، اور الگ الگ ٹکڑے الگ الگ چٹانوں پر آپ نے رکھ دیا، اور جب ان کو پکارا تو اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس نے زندگی دی۔ بس یہیں پر ذرا سا سمجھ لیجیے، ان پرندوں کو مارا کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ان کو مارو، موت بھی اللہ نے دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندہ کر لیا، آپ نے کہا اڑو اڑو جاؤ، جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی قبرستان میں گئے اور کہا کہ بول تو یہ اس قبروں میں سے ایک گویا ہے، بول تو گاتے ہوئے اٹھاؤ۔ ارے ایک مرغی کا بچہ، بکری کا بچہ مر جائے کوئی اٹھا نہیں سکتا، اپنے بچوں کو، اپنے باپ دادوں کو کوئی نہیں جلا سکتا۔ یہ جو ہمارے یہاں جھوٹے سچے واقعات بتاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا، ان کو خلت عطا کی، اکیلے ابراہیم کو حنیف کہا، اول المسلمین کہا، اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا، ان ابراہیم کان امہ۔ قرآن پڑھ گیا آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ مشاہدہ کرتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پرندوں کو جب آواز دیتے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے چلے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یاد جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین توحید خالص پر جمع رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین، الہ العالمین، ہر حالت میں تجھی سے مانگنے کی توفیق دے۔ رب العالمین تیری عظمت و بڑائی دل میں راسخ کر دے۔ اے اللہ تو ہی زندگی دینے والا، موت دینے والا، تمام چیزوں کی قدرت و اختیار کا تن تنہا مالک ہے رب العالمین۔ الہ العالمین تیری عظمت دل میں راسخ کر دے، بندگی کے شعور کو
بیدار فرما رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔